بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه سورة الہود سے شروع کرتے ہیں دوبارہ۔ سورۃ الہود کے متعلق آپ سے یہ عرض کیا کہ سورۃ الہود مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 10 رکوع ہیں اور اس میں 123 آیات ہیں۔ اس کو سورۃ الہود اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کی قوم کی تباہی کا بھی ذکر ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب ہے اس کی آیات کو محکم کیا گیا، ثم فصلت پھر تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی، من لدن حکیم خبیر حکمت والے اور باخبر کی طرف سے۔ یعنی یہ جو کتاب ہے، یہ جو قرآن ہے، اس کی آیات محکم ہیں، فیصلہ کن ہیں، اور اس میں جو احکامات بیان کیے وہ یہ ہیں: اللہ تعبد الا اللہ، نہ عبادت کرو مگر صرف اس کی جو اللہ ہے۔ اننی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا ہر نبی کو یہ کہا جاتا تھا، وہ آ کر یہی کہتے تھے اننی لکم منہ، بے شک میں جو ہوں ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ ابھی بھی میری آواز نہیں آ رہی؟ جی باجی آ رہی ہے۔ جی باجی آ رہی ہے آواز آپ کی۔ جی صحیح ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ڈرانے والا ہوں، اور تمہیں ہر جو بھی نبی آتے تھے وہ یہی کہا کرتے تھے آ کر کہ میں ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ اور کیا وَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم معافی مانگو اپنے پروردگار کی طرف سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، يُمَتِّعُكُم مَتَاعًا حَسَنًا، وہ فائدہ پہنچائے گا تمہیں اچھا فائدہ، إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى، ایک مدت مقرر تک۔ ان اللہ سے معافی طلب کرو، اللہ تمہیں دنیا کا ایک مدت مقرر تک فائدہ پہنچائے گا، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور دے گا ہر فضیلت والے کو اس کی فضیلت۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم روح پھر جاؤ گے، یعنی اللہ سے معافی نہیں مانگو گے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، تو نبی کہا کرتے تھے میں تمہیں خوف دلاتا ہوں، عذاب یوم کبیر، ایک ایسے دن سے جو بڑا عذاب والا دن اور بڑا دن ہے۔ اور إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اور اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الا خبردار، انہم یثنون صدورہم، بے شک وہ دہرا کرتے ہیں اپنے سینوں کو، لیستخفوا منہ، تاکہ وہ چھپ جائیں آپ اس سے۔ الا خبردار، حین یستغشون ثیابہم، جس وقت پہنتے اپنے کپڑے، یعلم ما یسرون، جانتے اللہ وہ بھی جو چھپاتے ہیں، وما یعلنون، وہ بھی جو وہ ظاہر کرتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جاننے والا ہے کس چیز کو جو وہ دلوں میں چھپاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک تو بات ہے، یہ اس بات کا یقین ہی کر لیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دوبارہ لوٹ کے جانا ہے، اور یہ قرآن پاک کو سننے سے ہی بالکل ایسے کرتے تھے کہ اپنے جو ہے وہ اپنے آپ کو چھپاتے تھے کہ ہمیں قرآن سننا ہی نہ پڑے۔ یہ جو فرمایا نا، بے شک وہ دوہرا کرتے ہیں اپنے سینوں میں تاکہ چھپ جائے اس سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کون سی چیز چھپ جاتی ہے، ان کے دلوں کے اندر جو کینے ہے نا وہ بھی واضح، اور اللہ تعالیٰ سے یہ چھپ نہیں سکتا۔ وما من دابۃ فی الارض، نہیں ہے کوئی جاندار زمین میں، الا علی اللہ رزقها، مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ ویعلم مستقرها، اور اللہ جانتا ہے اس کے ٹھہرنے کی جگہوں کو بھی، ومستودعها، اور اس کے سونپنے کی جگہوں کو بھی۔ کل فی کتاب مبین، ہر چیز اللہ کی کتاب میں درج ہے، جو کھلی ہوئی کتاب ہے۔ وهو الذی، اللہ کی ذات وہ ہے، خلق السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، وکان عرشہ علی الماء، اور اس کا عرش پانی پر ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اللہ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں کے میں پیدا کر کے پھر عرش الہی پر کیوں چلے گئے؟ لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے، ایکم احسن عملا، کون ہے تم میں اچھا عمل کے اعتبار سے۔ ولئن قلت، اور اگر آپ ان سے کہتے انکم مبعوثون، کہ بے شک تم کھڑے کیے جاؤ گے، من بعد الموت، مرنے کے بعد، لیقولن الذین کفروا، تو وہ لوگ جو کافر ہیں وہ کہیں گے، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو۔ یعنی اگر آپ انہیں یہ کہہ دیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے تو یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ ولئن اخرنا عنہم العذاب، اور اگر ہم مؤخر کر دیں ان سے عذاب، الی امۃ معدودہ، ایک مدت تک جو گنی ہوئی مدت ہے، لیقولن، تو کہیں گے، ما یحبسہ، کس چیز نے روکا ہے عذاب کو، الا یوم یاتیہم، لیکن جس دن آئے گا ان پر عذاب، لیس مصروفا عنہم، تو یہ نہیں پھیرا جائے گا ان سے، وحاک بہم، اور گھیر لے گی ان کو، ما کانوا بہ یستہزئون، وہ چیز جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سب سے پہلے اس آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ کوئی بھی جاندار نہیں ہے زمین پر مگر اس کا رزق اللہ پر ہے۔ اس کے تحت میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے بڑے منتظم پیغمبر تھے، اللہ نے ان کو بڑی شاہی عطا فرمائی تھی، اور بڑے نظم و ضبط کے وہ مالک تھے۔
اپنے ہر معاملے میں بڑے نظم و ضبط کے مالک تھے، ان کی فوج میں انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، پرندے بھی تھے، اور یہ قرآن میں ہے کہ وہ بڑے معقول انداز سے حکومت کرتے تھے۔ قریب سمندر میں بڑی بڑی مچھلیاں تھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے حسن انتظام پر بڑا بہت زیادہ ناز تھا کہ الحمدللہ میرا انتظام بہت اچھا ہوتا ہے، اور واقعی ان کا اچھا ہوتا بھی تھا۔ ایک دن عرض کرنے لگے، اے پروردگار، یہ قریب جو سمندر میں جو مچھلیاں ہیں، ان کو ایک وقت کا کھانا میں کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، "اے سلیمان، اپنا کام کیجیے، اس بات کے پیچھے مت پڑیے، آپ ایسا نہیں کر سکتے"۔ عرض کیا، نہیں نہیں اللہ تعالیٰ جی، میرا شوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پھر شوق پورا کرو۔ چنانچہ حضرت سلیمان نے ساری فوج کو لگا کر سمندر کے کنارے چٹائیاں بچھوا کر ہر قسم کے کھانے کے ڈھیر لگا دیا۔ دل میں بڑے خوش تھے کہ میں نے بڑا انتظام کیا ہے، کوئی کتنا کھا لے گا۔ دعوت من البحر، سمندر سے ایک مچھلی نکل کر سارا کھا گئی اور کہنے لگی، اور لاؤ۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اور تو نہیں ہے۔ مچھلی نے آگے اللہ سے کہا، اللہ، آج آپ نے میرے کھانے کا انتظام اپنی مخلوق کو دیا اور میں آج ہی بھوکی رہ گئی۔ تو سمجھ لے کہ رب جو ہے نا وہ رب ہے، وہی ساری مخلوق کو کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ 2-3 دن ہوئے کہ اس طرح انسان اگر دوسرے پہ جائے تو وہ 2-3 دن کیا کئی دن بھوکا ہی مر جائے۔ تو علی سارے معاملات کرنے والے کون ہیں؟ وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر مخلوق کو روزی دے رہے ہیں۔ ہمیں تو صرف انسان نظر آتے ہیں، اللہ کی مخلوق بے شمار ہے، ان سب کو بھی روزی دینے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم چکھا دیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر ہم اس سے چھین لے وہ رحمت، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، تو وہ البتہ نا امید ہو جاتا ہے، نہ شکری کرتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ، اور البتہ اگر ہم اس کو چکائیں نعمت، بعد ضرورات، تکلیف کے بعد، مَسَّتْهُ، جس کو پہنچتی ہے، لَيَقُولَنَّ، البتہ ضرور کہیں گے، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، کہ دور ہو گئی مجھ سے تکلیفیں، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور بے شک وہ اترانے والا اور شیخی بگانے والا ہوتا ہے۔ یعنی انسان کی دو حالتیں ہیں، تکلیف یا راحت۔ تو جب اسے کیا آتی ہے ہماری طرف سے راحت رحمت ملتی ہے تو بہت ہی ناشکریاں کرتا ہے، جب تکلیف آتی ہے تو پھر اللہ کو پکارتا ہے، اور جب دور ہو جاتی ہے تکلیف دوبارہ سے، پھر جو ہے فخر کرنے والا اور اترانے والا ہو جاتا ہے۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا، وعمل الصالحات، اور اچھے عمل کیے، ان کے لیے تو مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ، بس شاید کہ آپ چھوڑنے والے ہیں، بعد ما یوحیٰ الیک، بعض وہ چیز جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور تنگ ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کا سینہ، ان یقولوا، یہ کہ یہ لوگ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ کنز، کہ کیوں نہیں اتارا گیا آپ پر خزانہ۔ یعنی جو مشرکین مکہ یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ یہ نبی ہیں، اگر تو اس پہ خزانہ کیوں نہیں اترا، ان باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ او جاء معہ ملک، اور یہ ان باتوں سے کہ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں آیا اس کے پاس فرشتہ، آپ کہہ دیجیے، انما انت نذیر، بے شک آپ صرف ڈرانے والے ہیں، اللہ علی کل شیء وکیل، اور ہر چیز پر کارساز اللہ کی ذات ہے۔ ام یقولون، کیا یہ کہتے ہیں، افطراہ، کہ یہ قرآن آپ نے خود سے گڑھ لیا ہے۔ اے نبی اگر ایسا ہے تو آپ انہیں کہہ دیں، اچھا میں نے تو خود سے قرآن لکھ لیا، اگر ایسا ہے فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تم بھی اس طرح کی خود سے بنائی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ۔ ودعو، اور اکیلے نہیں آؤ بلکہ بلا لو، من استطعتم من دون اللہ، جن کو بلا سکتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، فاعلموا، جان لو، انما انزل بعلم اللہ، بے شک یہ قرآن اتارا گیا اللہ کے علم کے مطابق، اللہ الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف اللہ، فہل انتم مسلمون، پس کیا تم مسلمان ہونے والے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا مقام تمام انسانوں سے ممتاز اور الگ ہے، اور ان میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے اللہ کی مخلوق میں اور کوئی نہیں، انبیاء کرام کے بعد اپنے اپنے دور میں ان کے صحابی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا عام انسانوں سے شکوہ کیا کہ تمہاری راحت کی حالت و تکلیف کی راحت میں تم کس طرح فرق کرتے ہو، راحت میں بالکل ہی بھول جاتے ہو، تکلیف میں پکارتے ہو، جب مدد کرتے ہیں پھر تم فخر کرنے لگ جاتے ہو۔ پھر فرمایا، مشرک کو توحید سے چڑ ہوتی ہے، کسی بھی صورت میں نا جو ہے وہ توحید کے ساتھ قائم نہیں رہتا، مشرک مشرک ہوتا ہے۔ اور مشرکوں کا جو مشرکین مکہ کا جو سب سے بڑا اعتراض تھا وہ یہ تھا، یہ قرآن خود سے بنایا ہوا ہے، تو انہیں چیلنج دیا گیا کہ اچھا چلو خود سے بنایا ہوا ہے، تم ایسا بنا کے لے آؤ تاکہ پتہ چل جائے تو کہ اچھا یہ خود سے بنا ہوا ہے اور تم بھی بنا سکتے ہو، اور اگر نہیں بنا سکتے تو دیکھو یہ سمجھ لو کہ یہ قرآن خود سے بنا ہوا نہیں ہے بلکہ من جانب اللہ ہے۔ من کانا یرید الحیات الدنیا، جو تو چاہتا ہے دنیا کی زندگی، وزینتہ، اور اس کی زینت اور زیب و زینت، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم ان کو پورا پورا دیتے ہیں ان کے اعمال اس میں سے، یعنی جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں، وہم فیہا لا یبخسون، اور ان کو اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں دنیا دے دیتے ہیں، دنیا میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، دنیا میں جو جو چیزیں مانگیں گے، جو جو چاہیں گے ہم دے دیں گے، ان کا دنیا کا نقصان نہیں کریں گے۔ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہوں گے، لیس لہم فی الآخرہ، ان کے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔
ملے گا بھی نہ اگر تو وہ الا النار، وہ آگ ہے، وحبط ما صنعوا فیہا، اور غارت ہو جائے گا جو انہوں نے کیا ہوگا، وباطل ما كانوا يعملون، باطل ہو جائیں گے ان کے وہ عمل جو وہ کرتے تھے۔ یعنی اگر کافر نے دنیا میں کوئی فلاحی کام بھی کیا ہوگا نا، کوئی ایسا کام جس میں ہاسپٹل، کسی کی مدد یا یہ چیزیں بھی، تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوں گی، دنیا میں اجر مل جائے گا۔ کیونکہ دیکھیں ایمان کی قبولیت کے لیے تین شرطیں ہیں، اعمال کی قبولیت کے لیے تین شرطیں، اپنے پاس چاہے نوٹ لکھ لیجیے گا۔ اعمال کی قبولیت کے لیے تین شرطیں: ایمان، اخلاص اور اتباع سنت۔ ایمان ہوگا، اخلاص ہوگا اور اتباع سنت ہوگی تو وہ عمل قبول ہوگا۔ تو فرمایا افمن کان علی بینہ، بس کیا وہ شخص جو واضح دلیل پر ہے، میں ربی، اپنے رب کی طرف سے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے ساتھ لگا ہوا ہے گواہ ایک اس اللہ کی طرف سے، ومن قبلہ کتاب موسیٰ امام و رحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پہ رہنمائی کرنے والی رحمت، اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور جو شخص انکار کرے گا اس کا گروہ میں، فالنار موعدہ، بس آگ اس کی وعدے کی جگہ ہے، ولا تکو فی مریۃ منہ، تو آپ شک میں نہ پڑے قرآن کے بارے میں، انہ الحق من ربک، بے شک قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ ومن اظلم ممن افترى، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے جھوٹ باندھا علی اللہ کذبا، اللہ پر، اولئک یعرضون علی ربهم، یہ لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، ویقول الاشہاد، اور کہیں گے گواہ، ہؤلاء الذین، کیا یہ وہی لوگ ہیں، کذبوا علی ربهم، جنہوں نے جھوٹ بولا اپنے رب پر، الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، اگر تو انہوں نے اپنے رب کی دنیا میں جھوٹ باندھا تھا تو ایسے لوگوں پر، ظالموں پر لعنت ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، ویبغونها عوجا، جو تلاش کرتے اس راستے میں کجی، وہم بالآخرۃ هم کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ تو جو دنیا چاہتا ہے اللہ اسے دنیا ہی دے دیتے ہیں، لیکن آخرت پھر نہیں ملتی، تو اس لیے دعا کیا کرنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا بھی مانگے لیکن میری دنیا نہ مانگے، اللہ سے آخرت کی کامیابی اور آخرت کی جو ہے وہ آخرت کی عزت بھی مانگے۔ تو قرآن کی بات تو رات کا مقام سمجھ آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 12,000 ہاں سال تک لوگ تو رات پر عمل کرتے رہے، تمام آسمانی کتابوں میں قرآن کی بات تو رات کا مقام بہت بلند ہے، بے شک اللہ کے پیغمبر تو رات کے مطابق عمل کرتے رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کی بھی اصل کتاب تو رات ہی تھی، انجیل کو اس کا تکملہ اور ضمیمہ سمجھو، لیکن تو رات میں یہودیوں نے بڑی تحریفات کی ہے، تو اس لیے جو ہے نا اب تو رات کا مقام اب صرف قرآن ہے، ورنہ پہلے قرآن پھر تو رات، اور نبیوں میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت ابراہیم اور پھر حضرت موسیٰ۔ تو یہاں فرمایا کہ قرآن جو ہے انہوں نے قرآن کو بھی، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ تو اس کتاب، تو قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اور فرمایا یہ ہدایت نامہ ہے اور نیری رحمت ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں مانتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ عاجز نہیں کر سکتے زمین میں، وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی، یضاعف لهم العذاب، انہیں دوگنا عذاب دیا جائے گا، ما كانوا یستطيعون السمع، وہ نہیں رکھتے طاقت سننے کی، اور وما كانوا یبصرون، اور نہیں تھے وہ دیکھتے، نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں نہ یہ دیکھتے ہیں، انہیں دوگنا عذاب دیا جائے گا، اللہ کے سوا بروز محشر ان کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا۔ اور اولئک الذین خسروا انفسهم، یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے نقصان کو میں ڈالا اپنی جانوں کو، وضل عنهم ما كانوا یفترون، اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ چیزیں جو وہ افترا کیا کرتے تھے، لا جرم، ضرور بضرور، انهم فی الاخرہ، آخرت میں یہ هم الاخسرون، بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے سوائے ان لوگوں کے، یہ تو ہے کافر منافق، لیکن ان الذین، بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے عمل کیے، واخبتوا، اور جھکے وہ الی ربهم، اپنے رب کے پاس، سبحان اللہ، اولئک اصحاب الجنہ، دوزخ جنت والے ہوں گے، ہم خالدون، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ مثل الفریقین، مثال دو گروہوں کی، کل اعمی والاسم، جیسے ایک اندھا اور دوسرا بہرا، جو دو گروہ ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایک اندھا ہے ایک بہرا ہے، والبصیر والسمیع، اور ایک دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ جب دنیا والوں کے ہاں اندھا اور بہرا اور دیکھنے والا اور سننے والا برابر نہیں ہو سکتے، حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو انسان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے ہاں اندھا اور دیکھنے والا، اور بہرا اور نہ سننے والا، بہرا اور وہ جو سنتا ہے، دونوں تمہارے ہاں برابر نہیں ہو سکتے، تو اللہ کے ہاں بھی برابر نہیں ہے، تو جو حق بات کو دیکھتا ہے وہ گویا اندھا نہیں، وہ دیکھنے والا ہے، اور جو حق بات کو نہیں سمجھتا وہ گویا اندھا ہے، اور جو ایسا ہے جو حق بات کو سنتا نہیں ہے وہ گویا بہرا ہے، اور جو حق بات کو سنتا ہے وہ گویا سننے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، انی لکم، بے شک میں تمہاری طرف نذیر مبین، انہوں نے آ کے کہا میں ڈرانے والا ہوں۔ ایک بات بتا دوں، حضرت نوح علیہ السلام کا نام تھا عبد الغفار، اور جو ان کا نام تھا عبد الغفار،
اور ان کو جو نوح کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنی امت کے لیے بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اور ان کا بیٹا تھا کنعان جو مسلمان نہیں ہوا تھا، اس کے غم میں بھی حضرت نوح علیہ السلام بہت روتے تھے۔ تو نوح کا مطلب ہوتا ہے نوحہ سے ہے، جس پہ نوحہ کیا جائے، تو چونکہ اس پہ گویا سے ایک طرح سے رو رو کے ان کا نام ہی پڑ گیا نوح، کے بہت زیادہ رونے والا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار تھا۔ تو انہوں نے فرمایا گیا کہ نوح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا ان کی قوم کی طرف، انہوں نے آ کے کہا میں ڈرانے والا ہوں، اور حکم یہ اللہ تعبد اللہ، عبادت نہیں کرنی مگر صرف اللہ کی، خاف علیکم بے شک میں تمہیں ڈراتا ہوں عذاب یوم علیم، دردناک دن کے عذاب سے۔ فقال الملأ، پس کہا سردارون الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا تھا، من قومی ان کی قوم میں سے، ما نراک، ہم نہیں دیکھتے آپ کو، الا بشر مثلنا، مگر آپ اپنے جیسا ہی انسان ہم آپ کو سمجھتے ہیں، وما نراک اتبعک، اور نہیں ہم دیکھتے آپ کو کہ آپ کی پیروی کی جائے، الا الذین هم اراذلون، مگر صرف ان لوگوں نے کی ہے جو کمی ہے۔ یعنی ہمیں لگتا ہے آپ کے فالوورز بھی ایسے ہیں جو غریب ہیں، جن کی کوئی دنیا میں ویلیو نہیں ہے، تو دنیا کے، ہاں دنیا والے فالوورز دیکھتے ہیں، کیسے اللہ نہیں دیکھتے۔ تو اس لیے انہوں نے نا سب سے پہلے یہ چیز دیکھی کہ آپ کی تو پیروی کرنے والے بھی وہ لوگ ہیں جو کمی ہیں، برے ہیں، بعد یہ سرسری رائے والے ہیں، ان کو تو کوئی مجلسوں میں نہیں بٹھاتا، ان کی کوئی رائے نہیں لیتا۔ وما دنا علیکم عاملین، اور ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کی وہ ہمارے پہ کوئی فضیلت ہے، بل نظنکم کاذبین، اور ہمارے خیال میں تو آپ جھوٹے ہو۔ کالا، فرمایا نوح علیہ السلام نے، یا قوم، اے میری قوم، تم بتاؤ مجھے، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف، آتانی رحمۃ من عندی، اور دی ہو اس نے مجھے رحمت اپنی طرف سے، وعمیت علیکم، اور مخفی ہو گئی ہو تم پر، انلزمکموہا، کیا ہم لازم کر دیں گے تم پر، وان تم لہا کارہون، حالانکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ یعنی اگر واقعی ہی تم ابھی تو مجھے کہتے ہو میں جھوٹا ہوں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی سوچو، اگر میں سچا ہوا اور میں تمہیں سچ کی طرف بلاتا ہوں تو تمہارا کیا بنے گا، کیونکہ تم تو مجھے جھٹلائے جا رہے، تم تو مجھے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ ویا قوم، اور اے میری قوم، لا اسالکم علیہ مالا، میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، ان اجری الا اللہ، میرا مال نہیں ہے مگر اللہ پر، وما انا بطارد الذین آمنوا، نہیں میں دھکیلنے والا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، انکم ملاقو ربہم، بے شک وہ ملنے والے ہیں اپنے پروردگار سے، ولکن اراکم، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں، قوما تجہلون، کہ تم جاہل لوگ ہو۔ یا قوم، یا میری قوم، یا ینصرونی من اللہ، کون میری مدد کرے گا اللہ کے سامنے، ان ترتم، اگر میں نے ان کو دھکیل دیا، افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ یعنی جو میرے ساتھ کمی، جنہیں تم کہتے ہو، جن کا تمہارے ہاں کوئی مقام نہیں ہے، جن کی رائے نہیں لی جاتی، اگر میں ان کو مجلس سے اٹھا دیتا ہوں تو کون میری مدد کرے گا۔ ولا اقول لکم، میں نہیں کہتا تم سے، عبادی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، میں نہیں کہتا میں غیب کو جانتا ہوں، ولا اقول انی ملک، میں یہ بھی نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں، میرے یہ کوئی دعوے نہیں ہے، ولا اقول للذین، اور میں نہیں کہتا لوگوں کو، تزدری اعینکم، جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں، لن یؤتیہ اللہ خیرا، کہ ان کو ہرگز نہیں دے گا اللہ خیر، اللہ عالم بما فی انفسکم، اللہ تو خوب جانتا ہے وہ چیزیں جو ان کے نفسوں میں ہیں، انی اذا لمن الظالمین، بے شک میں اس وقت البتہ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قالوا یا نوح، کہا نوح علیہ السلام کی قوم نے، قد جادلتنا، اے نوح تم نے تو جھگڑا کیا ہمارے ساتھ، اکثر تجدالنا، اور بہت سارا جھگڑا کیا، فاتنا بما تعیدنا، سو لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، ان کنتم من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، انما یاتیکم بہ اللہ، میں بے شک لائے گا اس کو تمہارے پاس رب ہی، انشاء اللہ، جب اللہ چاہے گا، انشاء اگر چاہے گا، وما انتم بمعجزین، اور جب اللہ کا عذاب آئے گا تو تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے۔ ولا ينفعكم نصحی، نہیں فائدہ دے گی تمہیں میری نصیحت، ان اردت ان انصح لكم، اگر میں چاہوں کہ تم کو نصیحت کروں، ان کان اللہ یرید، اگر ہے اللہ چاہتا ہے، یغویکم، کہ تمہیں گمراہ کر دے، ہوا ربکم، تو تمہارا رب ہے۔ یعنی میں تو نصیحت کر سکتا ہوں لیکن ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اگر اللہ نے لکھ دیا ہے کہ تمہیں گمراہ کرنا ہے تو تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے۔ ہم یقولون افطراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ قرآن، اے نبی آپ نے خود گڑھ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی آپ فرما دیجئے، ان افطریتہ، اگر میں نے اس کو خود ہی سے بنا لیا ہے، فعلی اجرامی، تو اس کو بنانے کا گناہ مجھ پر ہوگا، وانا بریء مما تجرمون، اور میں بری ہوں گناہوں سے جن کا تم ارتکاب کرتے ہو، تو تم میری گناہوں کی فکر نہ کرو، تم ان گناہوں کو دیکھو جو تم خود کرتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں، اوحی الی نوح، وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف کہ انہ لن یؤمن من قومک، کہ بے شک آپ کی قوم ہرگز ایمان نہیں لائے گی، الا من قد آمن، مگر وہی جو ایمان لا چکے، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، سو مہین نہ ہو ان کاموں پر جو وہ کرتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، وہ تو ایمان نہیں لا رہے ہیں، بس نعل الفلک باعیننا، آپ نے کشتی بنانی ہے ہمارے سامنے، وہی نا، اور ہم ہمارے حکم سے، ولا تخاطبنی، اور آپ نے کسی سے بھی بات نہیں کرنی، فی الذین ظلموا، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، انہم مغرقون، بے شک وہ لوگ غرق کیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، آپ نے کشتی بنانی ہے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ، جب بھی گزرتا تھا ان پر سے کوئی گروہ،
اور یہ کشتی بنا رہے ہوتے تھے من قوم ہی، ان کی قوم میں سے جب بھی کوئی گزرتا ساخروا منہ تو ان کا مذاق اڑاتا، کیونکہ کشتی ایسی جگہ پہ تو نہیں چلتی، ایسی جگہ پہ چلتی نا جس سمندر و پانی ہو، اور جہاں حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے وہاں تو کشتی کے چلانے کے کوئی آثار نہیں تھے، اس لیے قوم جب گزرتی تو مذاق اڑاتی۔ کالا فرمایا نوح علیہ السلام نے ان تسخروا منا، اگر تم مذاق اڑاتے ہو ہمارا، فإنا نسخر منکم، تو ہم بھی مذاق اڑائیں گے تمہارا حشر کے دن، کما تسخرون، جیسے کہ تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے، من یأتیہ عذاب، کہ کس کے پاس آتا ہے عذاب ایسا یخزیہ جس کو رسوا کرے گا، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس پر لازم ہو جاتا ہے دائمی عذاب، حتی یہاں تک کہ اذا جاء امرنا، جب آیا ہمارا حکم، وفارت تنور، تو جوش مارا تنور نے، یعنی جب اللہ کا حکم آیا تو وہ تنور سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور تنور جو تھا جس کا کام آگ جلانا، آگ لگانا ہوتا ہے، اس میں آگ جلتی ہے لیکن اس میں سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا، قلنا، ہم نے کہا احمل فیہا، اس میں آپ نوح سوار ہو جائیے، من کل زوجین اثنین، اور ہر ایک قسم کے جوڑے کو اس میں سوار کر لیں، اس لیے ایک میں جنات ایک میں پرندے اور حیوانات تھے، ایک میں انسان تھے، اور ایک میں جو ہے نا ساز و سامان تھا، وہ اہلک، اور اپنے گھر والوں کو بھی، الا من سبق علیہ القول، مگر وہ جن پر بات ہو چکی تھے، ومن آمن، اور جو ایمان لایا، وما آمن معه الا قلیل، نہیں ایمان لائے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ مگر قوم کے بہت کم لوگ ایمان لائے تھے۔ وقال، فرمایا نوح علیہ السلام نے، ارکبو فیہا، سوار ہو جو اس کشتی میں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا ہے، اسی کے نام کے ساتھ اس کا ٹھہرنا ہے، ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ تو لمبائی اس کی 300 ہاتھ، اور بلندی اس کی 30 ہاتھ، اور چوڑائی اس کی 50 ہاتھ تھی، وہی تجری بہم، اور وہ کشتی ان کو لے کے چل رہی تھی، فی موج، ان موجوں کے اندر، کل جبال، جیسے پہاڑ ہوتے ہیں، ونادى نوح ابنہ، پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، وکان فی معزن، وہ تھا الگ جگہ پہ، کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ایسے کرو، ارکو معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، اور نہ ہو جو کافروں میں سے، کیونکہ سوار ہونے سے مراد یہ ہے کہ کشتی میں وہی سوار ہو سکتا تھا جو مسلمان ہے، تو قال، اس نے کہا، یا سآوی الی جبل، نہیں میں ان قریب پکڑ لوں گا پہاڑ کی طرف ٹھکانا، یا اسمنی من الماء، اور مجھے بچا لے گا پانی سے، قال، حضرت نوح نے فرمایا، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں اللہ کے حکم سے، تو یہ نا تقریباً یہ کنعان، حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے سے، حام، سام، یافس، اور ایک کا نام کیا تھا کنعان، تو کنعان مسلمان نہیں ہوا تھا، اور کنعان کا دکھ بہت لیتے تھے حضرت نوح علیہ السلام، بہرحال یہ بات ہو رہی تھی، حضرت نوح نے فرمایا آج کے دن کوئی نہیں بچے گا مگر جس پر اللہ رحم کرے، مگر وہ جس پر رحم کرے اللہ، وحال بینہم الموج، لہذا حائل ہوگی ان کے درمیان موجیں، فکان من المغرقین، اور کنعان ہو گیا غرق ہونے والوں میں، وکیلا، کہا گیا، یا ارض ابلعی ماءکی، اے زمین نگل جا اب پانی، یہ تقریباً 6 ماہ اور 70 دن تک کشتی چلتی رہی، اس کے بعد حکم ہوا اے زمین نگل لے اس پانی کو، یا سماء اخلعی، اور اے آسمان اب تھم جا، وغیض الماء، اور خشک کر دیا گیا پانی، وقضی الامر، اور فیصلہ کر دیا گیا معاملے کا، مستوت علی الجودی، اور وہ جہاں کے وہ کشتی جودی پہاڑ پر رکی، وقیل، اور کہا گیا، بعدا لقوم ظالمین، دوری ہے ظالم قوموں کے لیے، ونادى نوح ربه، اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، فقال، کہا، ربی، میرے پروردگار، ان ابنی من اہلی، بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، وان وعدک الحق، اور آپ کا وعدہ بھی سچا ہے، وانت احکم الحاکمین، اور آپ سب حاکموں سے بڑے جو ہے وہ رحم کرنے والے ہیں، یعنی آپ کا وعدہ سچا ہے، تو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے ساتھ میرے گھر والوں کو بھی بچا لیں گے، تو میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے، لہٰذا اس کو بھی بچا لیجیے، وہ تو ڈوب گیا، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ آپ کے بیٹا آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، فلا تسألنی، سو آپ نے مجھ سے بات نہیں کرنی، وہاں لیس لک بھی علم، اس موضوع پہ جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے، انی اعیذک، بے شک میں آپ پہ نصیحت کرتا ہے، ان تکون من الجاہلین، کہ بے شک میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، اور آپ نہ ہو جائیں جاہلوں میں سے، قال، عرض کیا نوح علیہ السلام نے، ربی انی اعوذ بک، میرے پروردگار میں بے شک پناہ میں آتا ہوں آپ کی مدد کے ساتھ، ان اسألک، اس بات سے کہ میں سوال کروں آپ سے، ما لیس لی بہ علم، اس چیز کا جس کا مجھے بھی علم نہیں ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر آپ مجھے نہیں بخشیں گے، وَتَرْحَمْنِي، اور مجھ پہ رحم نہیں کریں گے، اکو من الخاسرین، تو میں ہو جاؤں گا نقصان اٹھانے والوں میں سے، قیل، کہا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو، یا نوح اہبط، یا نوح اہبط، اے نوح علیہ السلام اتر جائیے نیچے، بسلام منا، سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے، جب پہاڑ پہ جا کے رکی جودی پہاڑ پر کشتی اور پانی تھم گیا، تو ہم نے کہا آپ اتر جائیں اللہ کے نام کے ساتھ، امم سنمتعہم، اور کچھ ایسی امتیں ہیں جن کو ہم فائدہ پہنچائیں گے، ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر پہنچے گا ہماری طرف سے عذاب، اور عذاب بھی کیا ہوگا، علیم، تلک من انباء الغیب، نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ غیب کی خبریں ہیں، ما کنت تعلمها انت، اور آپ نہیں جانتے تھے اسے، ولا قومک، اور نہ ہی آپ کی قوم، من قبل ھذا،
اس قوم نہ ہی آپ کی قوم جانتی تھی اس سے پہلے، بس پھر سو آپ صبر کیجیے، ان العاقبۃ للمتقین، تو جو انجام ہے وہ متقیوں کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے۔ تو سورت مکی ہے، تو نوح علیہ السلام کا قصہ اور یہ ساری چیزیں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں جانتے تھے، تو فرمایا کہ آپ تو پہلے نہیں جانتے تھے، لہٰذا یہ قرآن کو کیوں نہیں مانتے مشرکین مکہ؟ آپ کو ایسے ایسے واقعات سنائے جا رہے ہیں، انڈرسٹوڈ بات ہے، آپ نہیں جانتے تھے تو آپ کو وحی کے ذریعے اللہ ہی بتا رہے ہیں نا، تو یہ پھر بھی اس بات کو کیوں نہیں مانتے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے؟ حضرت نوح کی کل عمر 1400 سال تھی، 40 سال نبوت سے پہلے، 950 سال تبلیغ کی، اس کے بعد بھی عرصہ دراز تک زندہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اتنی عمر میں بھی ان کے سر اور داڑھی کے بال سیاہ رہے۔ پہلا شخص جس کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہونا شروع ہوئے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم کی عمر 1000 سال تھی، بال کالے تھے۔ حضرت نوح کے والد ماجد کی عمر 777 سال تھی، بال کالے تھے۔ حضرت نوح کی عمر 1400 سال تھی، بال کالے تھے۔ حضرت ابراہیم نے جب سفید بال دیکھے نا تو تعجب کیا، اے پروردگار یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ وقار اور عزت ہے۔ عرض کیا زدنی وقارن، اے پروردگار میری عزت اور بڑھا دے۔ حضرت ابراہیم کی عمر مبارک 200 سال تھی۔ تو کچھ امتیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انہیں فائدہ اٹھایا، پہنچایا، پھر پہنچے گی ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب کفر اور شرک کی وجہ سے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہم نے ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اور قوم عاد جو ہے نا یہ ادھر حضرت نوح علیہ السلام کے پڑ پوتے کی قوم ہے، قوم عاد۔ تو ان کی طرف گئے حضرت ہود علیہ السلام، قال انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے آ کے کہا حضرت ہود علیہ السلام نے، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، ان انتم الا مفترون، نہیں ہو تم مگر افطرا باندھنے والے۔ یا قوم، یا میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میرا اجر ذات پہ جس نے مجھے پیدا کیا۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم اپنے پر رب سے بخشش طلب کرو، ثُمَّ تُوبُوا الیہ، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْکُم مِدْرَارًا، اور وہ چھوڑے گا تمہارے اوپر ساتھ آسمان کو بارش برسانے والا، وَيَزِدْکُمْ قُوَّةً اِلیٰ قُوَّتِکُمْ، اور زیادہ کرے گا تمہارے لیے قوت کو تمہاری قوت کے ساتھ۔ کیونکہ یہ جو قوم عاد تھی نا اس میں 3 سال تک بارشیں نہیں ہوئی تھی، قحط آیا تھا ان پہ بارش کا، تو انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے دعا کروائی تھی، تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا تمہارے اوپر آسمان سے بارش، لیکن تم نے عبادت اللہ کی کرنی، ولا تتولوا مجرمین، اور نہ پھرو تم جرم کرنے والے۔ قالوا، انہوں نے کہا یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینہ، نہیں لائے تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل، وما نحن بتارکی آلہتنا، لہٰذا ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے، ان قولک، صرف تیرے کہنے کی بات کی وجہ سے، وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تیرے پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان نقول، ہم نہیں کہتے، ہم کیا نہیں کہتے، ہم نہیں کہتے، الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، مگر تکلیف پہنچائی ہے تجھے ہمارے خداؤں میں سے بعض نے، نہیں ہمارا خیال ہے کہ تجھے جو ہے نا تکلیف پہنچی ہے، اور تمہاری تکلیف پہنچنے کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں تکلیف ہمارے معبودوں میں سے کسی نے پہنچائی ہے، کیونکہ تم جو ایسی باتیں کرتے ہو نا تم مجنون ہو۔ قال حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا انی اشہد اللہ، بے شک میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی، واشہدوا، سو تم بھی گواہ بن جاؤ، انی بری مما تشرکون، میں تو بیزار ہوں اس چیز سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، من دونی، اللہ سے علاوہ فکیدونی جمیعا، پس تم سب مل کر بھی میرے خلاف تدبیریں کر لو، ثم لا تنظرون، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے اس ذات پہ بھروسہ کیا جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ما من دابہ، نہیں ہے کوئی جاندار چیز، الا ہوا آخذ بناصیتہا، مگر وہ پکڑنے والا ہے اس کی پیشانی کو، یعنی کوئی بھی جاندار چیز نہیں ہے مگر اس کی پیشانی کو پکڑنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، سو اگر تم اعراض کرو گے، حضرت ہود کہہ رہے ہیں کسی قوم عاد کو، فقط ابلغتکم ما ارسلت به الیکم، پس تحقیق میں پہنچا چکا ہوں وہ بات جو میں نے دیکھ کر بھیجا گیا تھا تمہاری طرف۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور جانشین بنائے گا میرا رب کسی قوم کو تمہارے سوا، یعنی تم سب ہلاک ہو جاؤ گے، اللہ تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو جانشین بنا دے گا۔ اور وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کو کچھ بھی نہیں پہنچا سکتے نقصان۔ ان ربی، جو میرا رب ہے، اعلیٰ کل شیء حفیظ، ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ولما جاء امرنا، اللہ تعالیٰ فرمانے جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے صرف ہود علیہ السلام کو نجات دی، والذین آمنوا معه، اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے، صرف الذین آمنوا معه برحمت منا، اپنی مہربانی سے، وتلک آیات ربہم، جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا، فعصوا، اور انہوں نے نافرمانی کی اللہ کے رسولوں کی، واتبعوا امر کل جبار عنید، اور انہوں نے پیروی کی ہر جبر کرنے والے سرکش کے حکم کی، واتبعوا فی هذه الدنیا لعنۃ، لگا دی گئی پیچھے اس دنیا میں، عادن کفروا ربہم، قوم عاد نے اپنے رب کے
کا انکار کہ الا بعد لعاد قوم ہود، خبردار بربادی ہوئی عاد کے لیے جو ہود کی قوم تھی۔ دو رکوعوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر تھا۔ نوح علیہ السلام کو تباہ کر دیا، اور تباہ کرنے والوں میں نوح علیہ السلام کا اپنا تباہ ہونے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا تھا۔ باپ اور پیغمبر کی نسبت بھی کچھ کام نہ آئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پورا زور لگایا مگر وہ ضد پر اڑا رہا، کفر سے باز نہیں اور تباہ ہونے والوں میں ہو گیا۔ اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکوع پڑھا ہے، اس میں حضرت ہود اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ حضرت نوح کے بعد حضرت ہود کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا عاد قوم کی طرف۔ یہ بڑی ڈیل ڈول والی اور قد آور قوم تھی۔ سورہ شعراء میں بھی ہے اس قوم کے بارے میں نا، فَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جو تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو گرفت کرتے ہو ظلم کے ساتھ، کہ کچومر نکال کے رکھ دیتے تھے، لڑکاٹتے اور نعرے مارتے تھے۔ اور سورۃ الحامیم سجدہ میں ہے من اشد منا قوہ، کہا کرتے تھے ہم سے زیادہ قوت والا اور طاقتور کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا جس نے اس کو پیدا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ رب تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور ہے، مگر وہ قوم کسی وقت کسی قوم میں غرور اور گھمنڈ آ جائے تو اس کا دماغی توازن قائم نہیں رہتا۔ حضرت ہود نے بھی وہی سبق پیش کیا جن سے پہلے حضرت نوح نے پیش کیا، لیکن انہوں نے حضرت ہود کو بھی جھٹلا دی اور حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ ان کا علاقہ احقاف تھا، یہ بحرین نجران عمان حضر موت کے درمیان کا وسیع علاقہ تھا۔ تقریباً 3 سال مسلسل بارش نہ ہوئی، خشک علاقہ تھا، کنووں کا پانی خشک تھا، چشمے خشک تھے، درخت جھلس گئے تھے، جانور بھوک پیاس سے مرنے لگے تھے۔ حضرت ہود نے فرمایا میری قوم توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ قوم نے بیک و زبان ہو کر کہا اے ہود اگر تیری وجہ سے بارش ہونی ہے تو ہمیں ایک قطرے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس طرح ہوا کہ ایک ٹکڑا بادل کا ان کی آبادیوں کی طرف آیا، بڑے خوش ہوئے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، مبارک ہو بادل آ گیا۔ اس بادل سے آواز آئی رمادن رمادن لا تذر من عاد احدا، کہ ان کو راکھ کر دو، ان میں سے ایک آدمی کو بھی نہ چھوڑو، کوئی زندہ نہ بچے۔ وہ بادل جب بالکل سروں کے قریب آ گئے تو اس میں سے ایسی تیز و تند ہوا نکلی کہ اس نے بڑی بڑی لاشوں کو اٹھا کر میلوں دور پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ہود اور ان کے ساتھی بھی وہیں تھے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، مجرموں کو چھوڑا نہیں اور اللہ نے اپنے کو چھیڑا نہیں۔ اسی کا ذکر ہے جس وقت ہمارا حکم آیا، عذاب آیا، تو ہم نے ہود اور ان کے ساتھیوں کو اپنے فضل سے نجات دے دی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو لوگ تھے، چونکہ یہ بستیاں مکہ والوں کے راستے میں آتی تھی، یہ جو مکہ والے تھے نا ان کے راستے میں یہ بستی آتی تھی قوم عاد کی۔ اور مکہ والے تاجر پیشہ لوگ تھے، شام جاتے، یمن جاتے، عراق جاتے تجارت کے لیے۔ اس زمانے میں آمد و رفت پر کوئی پابندی نہیں تھی، تو جو جہاں چاہے جائے اور آئے۔ یہ مصیبتیں تو اب پڑی ہیں، جب لوگوں کی شرارتیں بڑی ہیں تو ہر حکومت نے پابندی لگا دی۔ آپ جناب اسے نہیں دیکھ سکتے، لیکن بظاہر یہ ہے کہ راستے میں یہ آتی ہیں تو اور انہیں حکم تھا کہ بھئی جناب جو ہے نا آپ نے اس کو سیر و تفریح کا ذریعہ نہیں بنانا اور اس میں سے تیزی سے گزر جانا ہے۔ وَإِلَىٰ سمود اخاہم صالحہ، بھیجا ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو۔ قوم سمود کی طرف کون گیا؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ قال حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا آ کر یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تمہارا معبود۔ وہ انشأکم من الارض، اسی نے پیدا کیا تمہیں زمین سے، واستعمرکم فیہا، اور اسی نے تمہیں آباد کیا اس زمین میں، واستغفروہ، سو اس رب کی بخشش طلب کرو، ثم توبوا الیہ، پھر رجوع کرو اسی کی طرف، ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا یا صالح، اے صالح ہم تجھے نہیں مانیں گے، قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، تحقیق تمہارے درمیان امید کیا گیا تھا اس سے پہلے، اتنہانا ان نعبد، کیا آپ ہمیں منع کرتے ہیں اس بات سے کہ ہم عبادت کریں؟ یعنی ہمیں تو آپ سے بڑی امیدیں تھی، تو آپ تو امید کیے ہوئے تھے، یعنی ہم نے آپ سے امیدیں لگائی ہوئی تھی، لیکن آپ نے یہ کیا کیا، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ آپ ہمیں منع کرتے ہیں وہاں عبد آباؤنا، اس چیز سے جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد نے کی، وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ، بے شک ہم شک میں ہیں، مما تدعوننا الیہ، اس چیز کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو۔ اور ساتھ میں کہا کہ قال حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا میری قوم ارأیتم، بتلاؤ تم، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں واضح دلیل پر ہوا، میں سچا ہوا رب کی طرف سے، واتانی منہ رحمہ، اور اس نے دی ہوئی مجھے واقعتاً اپنی طرف سے رحمت، فمن ینصرنی من اللہ، کون میری مدد کرے گا اللہ کے سوا، ان عصیتہ، اگر میں اس رب کی نافرمانی کروں، فما تزیدوننی غیر تقصیر، پس نہیں زیادہ کرو گے تم میرے خلاف سوائے نقصان، ویا قومی، اور میری قوم، ہاذہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیا، جو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نشانی ہے۔ انہوں نے خود ڈیمانڈ کی تھی تو کہا یہ اونٹنی ہے، فذروها، پس اس کو چھوڑ دو، تاکل فی ارض اللہ، چاہے تاکہ یہ کھائے اللہ کی زمین سے، ولا تمسوها بسوء، اور نہ تم اس کو ہاتھ لگانا تکلیف پہنچانے کی گرج سے، فیاخذکم عذاب قریب، پس پکڑے گا تمہیں قریبی عذاب، فعقروها، پس انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، فقال، پس فرمایا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، اب رہو تم جو ہے نا فائدہ اٹھا لو اپنے گھروں میں 3 دن، ذالک وعد غیر مکذوب، اور یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں کیا جائے گا۔
تو قزاز بن سالف ایک آدمی تھا، بدبخت تھا، اس نے کیا کیا، اونٹنی کی کوچے کاٹ دی۔ ڈیمانڈ بھی ان لوگوں کی اپنی تھی، اللہ اکبر۔ اب یہ کون کال کر رہا ہے؟ میری آواز آ رہی ہے طالبات؟ جی آ رہی ہے باجی۔ اب میری آواز آ رہی ہے طالبات؟ جی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، میں کیا عرض کری تھی آپ سے کہ انہوں نے جو ہے وہ اس کی کونچے کاٹ دی، اور انہوں نے اپنی مرضی سے ہی دریافت کیا تھا کہ ہمیں درخواست کی تھی کہ ہمیں ایک اونٹنی اس نے نکالے پہاڑ سے، اور ایسی اونٹنی ہو جو گھابن ہو۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی ڈیمانڈ پہ جو ہے وہ ان کو وہ کہنے پر اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے موضوع دکھایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے چٹانیں تراش کر اندر مکان بنائے ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ جب زلزلہ آتا ہے تو مکان گر جاتے ہیں، اور دیواروں میں اینٹ پتھر علیحدہ علیحدہ ہوتے ہوں تو دیوار کی گرنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، اور چٹان اندر سے کھرید کھرید کے مکان بنایا جائے تو وہاں کون سی دیوار پھٹے گی۔ چٹانوں کو تراشنے کا ذکر سورۃ الاعراف میں بھی تھا، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بِيُوتًا۔ ان چٹانوں میں انہوں نے بڑے بڑے کمرے بنائے ہوئے تھے، حال کمرہ، مہمان خانہ، غسل خانہ، باورچی خانہ۔ حضرت صالح نے ان کے اس عمل پر بھی تنقید کی کہ اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہو، ایسا نہ کرو، ضرورت کے مطابق مکان بناؤ۔ یہ جو تم مکان بناتے ہو 70 سال، 80 سال اور 100 سال لگاتے ہو، زندگی تمہاری ان چیزوں میں صرف ہو رہی ہے۔ دیکھو مکان بھی انسان کی ضرورت ہے، اس سے شریعت نہیں رکتی، مگر اپنی ضرورت کے مطابق بناؤ۔ خیر، انہوں نے حضرت صالح کی کسی بات پہ بھی ایمان نہ لائے، اور ان کی منہ بولی مانگی نشانی تھی، اللہ تعالیٰ نے منہ مانگی نشانی دی۔ قزاز بن سالف ایک آدمی تھا، اور اس کا سر چھوٹا اور بلی کی طرح آنکھیں تھی، شیطانوں کا پیر تھا، ہر ڈاکے اور قتل میں شریک ہوتا تھا۔ اس نے ظلم کیا اور اونٹنی کی پونچے کاٹ دی، قزاز نے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت صالح نے فرمایا پھر ان پر کہ تم پر عذاب آئے گا 3 دن کے اندر، ان 3 دن تک تمہیں مہلت ہے۔ اور فرمایا کہ پھر ان کی پہلے شکلیں پیلی ہوئی، پھر سرخ ہوئی، پھر کالی ہو گئی۔ یہ سب کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نظر آئے گا، توبہ کر لینا۔ لیکن اس وقت میں ان کی توبہ قبول نہیں آئی، تو ان میں جو قوم صالح تھی ان کی شکلیں بدلی، پہلے پیلی ہوئی، پھر سرخ ہوئی، پھر کالی ہوگی، پھر اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آیا۔ فلما جاء امرنا، بس جب آیا ہمارا حکم، نجینا صالحہ، تو ہم نے صالح کو تو نجات دے دی، والذین آمنوا معه، اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ، ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی رسوائی ہے، بے شک جو آپ کا رب ہے وہ قوی ہے اور عزیز ہے، یعنی قوی اور غالب ہے۔ واخذ الذین ظلموا الصیحہ، اور ان کو پکڑا کس نے، چیخ نے، فاصبحوا فی دیارہم، بس ہو گئے اپنے گھروں میں جاتی من، گھٹنوں کے بل گرنے والے۔ کلم یغنوا فیہا، وہ ایسے ہوئے گویا وہ کبھی آباد نہیں تھے۔ الا خبردار، ان ثمود کفروا ربهم، قوم سمود نے اپنے رب کے احکامات کی نافرمانی کی۔ الا بعد لثمود، خبردار کو دوری ہے قوم سمود کے لیے۔ ولقد جاءت رسلنا، البتہ تحقیق آئے ہمارے بھیجے ہوئے، ابراہیم بالبشرا، ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر۔ فرشتے آئے حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس اولاد نہیں تھی، وہ خوشخبری لائے۔ قالوا سلاما، سب سے پہلے تو انہوں نے آ کے سلام کیا، حضرت ابراہیم نے فرمایا سلام، یعنی سلام کا جواب دیا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، پھر نہ ٹھہرے تھے کہ لے آئے بچڑا بنا ہوا، یعنی کہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، تو انہوں نے اپنی بیوی سارا سے کہا کہ بھائی جناب جو ہے نا وہ روسٹ کریں، تو بکرا یعنی روسٹ ان کے پاس لائے۔ لیکن جو یہ مخلوق ہوتی ہے نا، فرشتے، یہ تو نہیں کھانا کھاتے، اسی لیے فلما رآ ایدیہم، جب دیکھا حضرت ابراہیم نے ان کے ہاتھوں کو، لا تصل الیہ، کہ نہیں پہنچتے کھانے کی طرف، نہ کہ ہم تو اجنبی سمجھا ان لوگوں کو، اوجس منہم خیفہ، اور محسوس کیا خوف۔ قالوا لا تخف، تو فرشتوں نے کہا آپ مت گھبرائیے، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں تو بھیجا گیا قوم لوط کی طرف، یعنی آپ کو اولاد کی خوشخبری اور قوم لوط پر عذاب دینے آئے ہیں۔ وامرأتہ قائمہ، اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی ہوئی تھی، فضحکت، تو وہ ہنس پڑی۔ وبشرناہا باسحاق، بس ہم نے ان کو خوشخبری سنا دی اسحاق کی، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی، یعنی حضرت ابراہیم کو خوشخبری سنائی کہ آپ کے ہاں اسحاق ہوگا، اور اسحاق کے بعد آپ کے ہاں یعقوب ہوں گے۔ قالت، وہ کہنے لگی، یا ویلتا الد، ہائے افسوس مجھ پہ، تو مجھ پر کیا، میں بچہ پیدا کروں گی، وانا عجوز، جبکہ میں بوڑھی ہوں، وہذا بعلی شیخہ، اور میرا یہ خامد بھی بوڑھا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی، اور حضرت سارہ کی 99 سال تھی۔
ان هذا لشیء عجیب، اگر تو ایسی بات ہے تو بڑی عجیب بات ہے۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، تعجبین من امر اللہ، آپ اللہ کے حکم پر تعجب نہ کریں، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت پہ، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکت اور رحمتوں پر، علیکم اہل البیت، جو تم پر بھی ہے اور گھر والوں پہ بھی ہے، انہ حمید مجید، بے شک وہ تعریف اور بزرگی والا ہے۔ فلما ذهب، پس چلا گیا، ان ابراہیم رعو، ابراہیم علیہ السلام سے خوف، وجاءته البشرى، اور آگے ان کے پاس خوشخبری، جادلون فی قوم لوط، پھر تکرار کرنے لگے ہمارے ساتھ قوم لوط کے بارے میں، یعنی کہنے لگے کہ قوم لوط پر کیسے عذاب آئے گا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، کون؟ حضرت لوط۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فرشتوں کو کہ آپ لوگ ادھر جا رہے ہو تو وہ تو میرا بھتیجا ہے، وہ تو اللہ کو مانتا ہے۔ تو انہیں سمجھایا گیا اور کہا گیا ان ابراہیم علیہ حلیم اواہ منیب، اللہ نے فرمایا جو ابراہیم بڑے پربار تھے، آہذاری کرنے والے تھے اور رجوع کرنے والے تھے۔ یا ابراہیم ارضی انہاذا، اے ابراہیم اعراض کیجیے اس سے، انہو کا جا امر ربک، بے شک شان یہ ہے تحقیق تیرے رب کا حکم آ چکا، وہ انہم آتی ہی، اور بے شک ان لوگوں کے پاس بھی آنے والا ہے عذاب ایسا غیر مردود جو ٹالا نہیں جائے گا، جو لوٹایا نہیں جائے گا۔ ولما جاءت رسلنا لوطا، جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے، سی ابہم، تو پریشان ہو گئے حضرت لوط علیہ السلام، کیونکہ ان کی قوم میں ایک بیماری تھی جسے کہتے ہیں ہم جنس پرستی، یعنی ان کے مرد میں غلط فیل کرتے تھے مردوں کے ساتھ، اور جب کوئی نیا مرد مل جاتا تھا پھر تو اور خوش ہوتے تھے کہ اب ہمیں عیاشی کا موقع مل گیا۔ اس سے حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے جب دیکھا کہ قوم آ گئی ہے اور مہمان آ گئے اور ہیں بھی بڑے خوبصورت، کیونکہ کہا جاتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تو اس وقت ان کی کسی فرشتے کی عمر 30 سال، کسی کی 35 سال، کسی کی 32، تو کسی کے 40، لیکن جب حضرت ہود کے پاس گئے تو کسی کی 19، کسی کی 20، کسی کی 21، تو کسی کی 22، بالکل ینگ لڑکے۔ تو وذاق بہم ذرات، تنگ ہو گئے ان کی وجہ سے ان کے دل حضرت لوط علیہ السلام کے، وقال ھذا یوم عصیب، اور کہا انہوں نے یہ دن بڑا مشکل ہے۔ وجاءہ قومہ، اور آئی ان کے پاس ان کی قوم، یہرعون الیہ، دوڑتی ہوئی تیزی کے ساتھ ان کی طرف، من قبل کانوا یعملون السیئات، اس سے پہلے وہ برے عمل کرتے تھے۔ قال یا قومی، فرمایا اے میری قوم، ہا اولئک بناتی، حضرت لوط نے فرمایا دیکھو میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، فاتقوا اللہ، سے تم اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، مجھے نہ رسوا کرو میرے مہمانوں کے بارے میں، یعنی اگر بدفعلی کرنی ہے تو بدفعلی تو جائز ہی نہیں ہے، لیکن ہاں نکاح کر لو، میری بیٹیاں ہیں۔ کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط کی 3 بیٹیاں تھیں، تو انہوں نے کہا نکاح کرو اور جو جائز طریقہ اس جائز طریقے سے تم فیل کرو۔ تو علیہ منکم رجل الرشید، کیا آپ میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ قالو، کہنے لگے وہ سارے قوم والے، لقد علمت، البتہ تحقیق آپ جانتے، ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں آپ کی بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وانک لتعلم ما نرید، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے ہم کس ارادے سے آئے ہیں۔ قال حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، لو ان لی بکم قوة، اگر کاش میرے مقابلے میں کوئی قوت حاصل ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میں پناہ لیتا کسی اور سخت جگہ کی طرف۔ قالو، مہمان بولے، یا لوط ان رسول ربک، اے، یعنی یہ جو رسول کا مطلب اس وقت قاصد یعنی کہ فرشتے تھے، انہوں نے دیکھ لی پریشانی، کہا ہے لوط آپ، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، لن یصلوا الیک، آپ یہ ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے ہم آپ تک، فاسری باہلک، سو آپ اپنے گھر والوں کو لے کے رات کی طرف نکل جائے، رات کے وقت نکل جائیں، بقطع من اللیل، رات کے حصے میں، ولا یلتفت منکم احد، نہ پلٹ کے دیکھے آپ میں سے کوئی ایک بھی، الا امرأتک، مگر جو آپ کی بیوی ہے، انہ مصیبها، بے شک اس کو بھی عذاب آئے گا، وما اصابہم، اور عذاب جو پہنچے گا ان کو، ان موعدہم الصبح، اس کا وعدہ صبح کے وقت ہے، یعنی صبح کے وقت عذاب آنے، لہٰذا آپ رات چلے جائیں۔ تو انہوں نے کہا جلدی آ جائے عذاب، رات کے وقت ہم تو چلے جائیں گے لیکن بس عذاب بھی جلدی آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حوصلہ دینے کے لیے فرمایا، الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے، بس آنے والا ہے عذاب، اس لیے آپ اپنی جو ہدایات دی اس کے مطابق عمل کریں اور یہاں سے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فلما جاء امرنا، بس جس وقت ہمارا حکم آیا، جعلنا اہلیہا سافلہا، تو کر دی ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو نیچے۔ قوم میں لوط پر 4 عذاب آئے تھے، پہلے یہ اندھے ہوئے، دوسرا پتھر برسے، تیسرا کلیجے پٹ گئے، چوتھا یہ کہ اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھر اوپر لے جا کے انہیں بستی کو جبرائیل نے الٹ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو ٹرانسجینڈر اور یہ جو غلط فیل آج کل پاس ہو رہے ہیں نا، یہ دیکھیں قوم لوط پہ 4 طرح کے عذاب آئے تھے، اللہ کو یہ اتنا بدفعلی لگتی ہے یہ عمل، اللہ تعالیٰ نے ان پر 4 طرح کے عذاب بھیجے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ منضود، کے برسائے ہم نے ان پہ پتھر کنکر کے کونے والے، تہبط ہے لگاتار، مصومۃ عند ربی، کے نشان لگائے ہوئے تھا حکم تیرے رب کی طرف سے، وما هي من الظالمین ببعید، اور نہیں ہے ظالموں سے یہ چیز دور، یعنی ظالموں پر یہ عذاب آیا اور یہ ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو حضرت لوط کا بھی ذکر ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہوئے مدین اقام شعیب، پھر مدین کی طرف ان کے بھائی ہم نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا، مدین شہر کی طرف حضرت شعیب کو بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا یا قوم عبد اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر اللہ، کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، ولا تنقصوا المکیال والمیزان،
قوم شعیب میں مسئلہ تھا ناپ تول میں کمی کرنے والا، تو انہوں نے کہا نہ کمی کرو ماپ اور تول میں، انی اراکم بخیر، بے شک میں دیکھتا ہوں تم کو خیر کے ساتھ، انی خاف علیکم، بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر عذاب یوم محیط، گھیرنے والے دن کے عذاب سے۔ ویا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، اور اے میری قوم پورا کرو ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، نہ کم دو لوگوں کو ان کی چیزیں، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے۔ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ تعالیٰ کا چھوڑا ہوا بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں تم پر کوئی نگران۔ قالوا، کہا انہوں نے، یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک تأمرک، کیا آپ کی نماز نے آپ کو یہی حکم دیا؟ حضرت شعیب کے متعلق آتے ہیں یہ بہت فصیح اور بلیغ انسان تھے، اور نبی بھی تھے، انسان بھی تھے، اور یہ نا نماز بہت پڑھا کرتے تھے، بہت اچھی نماز پڑھتے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے ویک پوائنٹ، وہ جو پلس پوائنٹ ہوتا ہے نا، یا انسان جب نیک ہو تو ان سے ایموشنل بلیک میلنگ جو ہے نا دین کے لحاظ سے کی جاتی ہے۔ تو قوم نے مدین کی قوم نے کہا حضرت شعیب علیہ السلام کو کہ تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم چھوڑ دیں ان کو جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا، او نفعل فی اموالنا، یا ہم کریں اپنے مالوں میں ما نشاء جو ہم چاہیں، انک انت الحلیم الرشید، بے شک آپ تحمل کرنے والے سمجھدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا۔ تو مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر تو قرآن میں آیا ہے، حضرت اسماعیل جو بڑے تھے اور قربانی بھی انہی کی ہوئی، اور دوسرے حضرت اسحاق یہ چھوٹے تھے، اور ان کے بیٹے تھے حضرت یعقوب جن کا لقب اسرائیل ہے، اور ان کی اولاد بنی اسرائیل ہے۔ ان کی نسل میں حضرت عیسیٰ تک 4000 پیغمبر تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لیکن تورات اور تاریخ کی کتابوں میں حضرت ابراہیم کے 3 اور بیٹے آتے ہیں، ایک کا نام مدین، ایک کا نام مدائن، اور تیسرے کا نام ہے کیدار۔ جو حضرت مدین کی اولاد ہیں وہ قوم مدین کہلاتی ہے، یعنی جو مدین کی اولاد ہے حضرت مدین، یعنی حضرت ابراہیم کے جو مدین ہیں بیٹا، اس کی اولاد جو ہے وہ قوم مدین کہلاتی ہے، تو مدین کی طرف قوم کو بھیجا، یہاں یہ مراد تھا۔ حضرت شعیب خطیب الانبیاء تھے، بڑے فصیح اور بلیغ تھے، اور پھر پیغمبر کی زبان تو پیغمبر کی زبان ہے، لیکن ضدی نہ ماننے والوں کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور یہ بہت زیادہ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آؤ، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو یہ نشانی اور معجزہ دکھایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی نا بت پرست تھی، حضرت شعیب علیہ السلام ان کو لے گئے بتوں کے پاس اور کہا کہ یہ دیکھنا، بتوں سے کہا ما ربک، تمہارا رب کون ہے، وما انا، اور میں کون ہوں۔ بتوں نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ساری مخلوق کو پیدا کیا، زمین کو، آسمانوں کو، حیوانوں کو، پھر پتھر اور لکڑی ہے، ہمیں بھی پیدا کرنے والا وہی ہے، وانت رسول اللہ و نبی ہو، آپ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی ہیں۔ قوم نے کہا بڑا جادوگر، بتوں پر بھی اس کا جادو چل گیا ہے، اس لیے قوم نے نہیں مارا، حالانکہ جن قوم جس کی پوجا کرتی ہیں وہ خود اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا رب اللہ ہے۔ قال یا قومی، فرمایا شعیب علیہ السلام نے، میری قوم، ارائیتم، بتاؤ، انی کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں ہوں واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس اللہ نے مجھے روزی دی اپنی طرف سے اچھی روزی، وما ارید، اور میں نہیں ارادہ رکھتا، ان اخالفکم، اس بات سے کہ میں مخالفت کروں تمہاری، الی ما انہاکم عنہ، ان چیزوں کی طرف سے، ان چیزوں کی طرف جن سے میں تمہیں منع کرتا ہوں، انی ارید الا الاصلاح، میرا مقصد صرف تمہاری اصلاح کرنا ہے، مستطاعت، جتنی میں توفیق رکھتا ہوں، ما توفیق الا باللہ، نہیں میری توفیق مگر اللہ کی مدد کے ساتھ، علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ یا قومی، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم شقاق، کی نہ برانگی اختہ کرے تمہیں میرے ساتھ اختلاف، ان یصیبکم، اس بات پر کہ پہنچے تمہیں مثل ما اصاب قوم نوح، اس کی مثل جو پہنچا نوح علیہ السلام کی قوم کو، او قوم ہود، یا حضرت ہود کی قوم کو، او قوم صالح، یا حضرت صالح کی قوم کو، وما قوم لوط منکم ببعید، اور نہیں ہے لوط کی قوم تم سے دور، واستغفروا ربکم، سو تم معافی مانگو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر اس رب سے رجوع کرو، ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب مہربان ہے اور محبت کرنے والا ہے۔ کہنے لگے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، نہیں ہم سمجھتے تمہاری بہت ساری باتیں، وَإِنَّ لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہمارا خیال ہے تم ہم میں ہو بھی کمزور، وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اور اگر نہ ہوتی تیری برادری، لَرَجَمْنَاكَ، تو ہم تجھے سنسار کرتے، وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور نہیں ہے تو ہمیں کوئی پیارا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، ارحتی اعز علیکم من اللہ، کیا میری برادری تمہیں زیادہ عزیز ہے اللہ سے، واتخذتموہ، اور بنایا ہے تم نے اللہ کو، وراءکم ظہریہ، اپنے پشتوں کے پیچھے، ان ربی بما تعملون خبیر، بے شک میرا رب جو تم عمل کرتے ہو اس کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی جو تم عمل کرتے ہو اس سے میرا رب گھیرے ہوئے ہے۔ ویا قومی، اور میری قوم، اعملوا علی مکانتکم انی عامل، عمل کرو تم اپنے طریقے سے، بے شک میں بھی عمل کروں گا اپنے طریقے سے۔ اور فرمایا سوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے، من یاتیہ عذاب، ان کے کہ جس پر آئے گا عذاب، یخزیہ، اور اس کو رسوا کرنے والا، ومن ہوا کاذب، تم جان جاؤ گے کون جھوٹا ہے وہ، ورتقبوا، سو انتظار کرو تم، انی معکم رقیب، اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔
ولما جاء امرنا، جب آیا ہمارا حکم، نجینا شعیبا والذین آمنوا معه، تو نجات دی ہم نے شعیب علیہ السلام کو، ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی مہربانی کے ساتھ، واخذت الذین ظلموا صیحہ، اور پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا چیخ نے، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، بس ہو گیا وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل بیٹھنے والے، کألم یغنوا فیہا، گویا ان گھروں میں کبھی آبادی نہ ہوئے، الا بعدا للمدین، خبردار دوری ہے مدین والوں کے لیے، کما بعیدت ثمود، جیسا کہ دوری ہوئی قوم سمود کے لیے، ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں لے کر، وسلیمان وسلطان مبین، اور کھلی سند دے کر، الی فرعون وملئہ، فرعون اور ان کی جماعت کی طرف، اتبعوا امر فرعون، بس انہوں نے پیروی کی فرعون علیہ السلام کے حکم کی، وما امر فرعون، اور نہیں تھا فرعون کا حکم درست، یقدمو قومہ یوم القیامہ، آگے آگے ہوگا وہ قیامت سے، وہ اپنی قوم سے قیامت کے دن، فاوردہم النار، پس داخل ہوگا وہ، اور داخل کرے گا وہ اپنی قوم کو، اور خود بھی ہوگا داخل آگ میں، وبئس الورد المورود، اور برا ہے وہ گھاٹ اتارے جانے کے اعتبار سے، وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً، اور اس پر اس دنیا میں بھی لعنت ہوگی، قیامت کے دن بھی لعنت ہوگی، بئس الرفد المرفود، اور برا ہے تحفہ جو ان کو دیا جائے گا، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ، یہ ہے بستیوں کی خبریں، نَقُصُّهُ عَلَيْكَ، ہم اس کو آپ پر بیان کرتے ہیں، مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، بعض ان میں ایسی ہیں جو قائم، اور بعض اس میں ایسی رہے گی جو کٹی پڑی ہیں۔ تو قوم شعیب کی تباہی بھی ہوئی، ایک دن ایسا ہوا کہ انتہائی شدید گرمی پھیلی تھی، لوگوں کی سانس جو تھے نا وہ رک رہے تھے، مرد اور عورت، بچے بوڑھے جوان، مسافر اور مقامی، سب پریشان، اللہ کی قدرت کے حضرت شعیب اور ان کے گھر والوں، ایمان والوں کو کچھ نہ ہوا، اللہ کی وہ بھی وہاں موجود تھے، لیکن مجرم پریشان تھے، گھر سے باہر آئے اور کھلی ہوا لینے لگے، اللہ کی قدرت، ایک گہرے بادل کا ٹکڑا آیا، چند آدمی اس کے نیچے جا کے کھڑے ہو گئے، ان کا سانس کچھ ٹھیک ہوا، انہوں نے دوسروں کو بھی آوازیں دی، ادھر آ جاؤ یہاں سکون ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس دوران میں گھنٹہ گزرا تھا یا 2 گھنٹے، بہرحال سب مجرم وہاں اکٹھے ہو گئے اور بڑے خوش ہوئے کہ ہمارا یہاں سانس آسانی سے آ رہا ہے، اللہ کی قدرت کے اس بادل سے آگ برسی اور ساتھ ڈراؤنی آواز آئی، جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور سب کے سب جل گئے، اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ اس طرح بہت سخت ہوا۔ الامان والحفیظ، وما ظلمناہم، اور ہم نے نہیں ظلم کیا ان پر، ولکن ظلموا انفسہم، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، ما اغنت عنہم آلہتہم، بس نہیں کفایت کی ان کو ان کے معبودوں نے، التی یدعون من دون اللہ، وہ معبود جنہیں اللہ کے علاوہ پکارتے تھے، من شیء، کچھ بھی، لما جاء امرنا، امر ربک، جب آپ کے رب کا حکم آیا تو ان کے معبود انہیں کام نہ آئے، وما زادوہم غیر تتبیب، اور نہ زیادہ کیا انہوں نے ان کے لیے سوائے ہلاکت کو، وکذالک اخذ ربک، کسی طرح آپ کے رب کا پکڑنا ہوا، اذا اخذ القری، جس وقت وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بستی کو پکڑتا ہے، وہی ظالمہ، اس حال میں کہ وہاں کے رہنے والے بھی ظالم ہوتے ہیں، تو اللہ اس کو پکڑتا ہے، ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ دردناک ہے، سخت ہے۔ تو یہ جو آیت ہے نا، اذا اخذ القری، جس وقت پکڑتا ہے بستیوں کو اللہ اور وہاں کے رہنے والے ظالم ہوتے ہیں، یہ وہ ہے آیت جس کی وجہ سے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی داڑھی مبارک میں تو بال آ گئے، گویا آپ بوڑھے ہو گئے، تو حضور نے فرمایا مجھے سورہ ہود کی اس آیت نے بوڑھا کر دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الہود میں پہلے انبیاء اور ان کی قوموں پہ جب عذاب پڑا کرتے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہوتے تھے، تو حضور نے فرمایا مجھے پہلی سورۃ الہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا، کیونکہ ان فی ذلک آیا، اس میں نشانی ہے، لمن خاف عذاب الآخرہ، اس شخص کے لیے جو خوف کھاتا ہے آخرت کے عذاب سے، ذالک یوم مجموع لہ الناس، اور وہ دن ایسا ہے کہ جمع کیے جائیں گے اس کے لیے لوگ، وذالک یوم مشہود، اور وہ دن ایسا ہے جس میں حاضری دی جائے گی، وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور ہم نہیں اس کو مؤخر کرتے مگر ایک وقت مقرر تک، یوم یاتی، جس دن آئے گا وہ دن، لا تکلم نفس الا باذنہ، نہیں کلام کرے گا کوئی نفس مگر اس کی اجازت کے ساتھ، اور وہ دن ایسا ہوگا، حشر کا دن ایسا ہوگا، شقی و سعید، اس دن بدبخت بھی ہوں گے اور نیک بخت بھی ہوں گے، اما الذین شقوا، وہ لوگ جو بدبخت ہوں گے، ففی النار، وہ دوزخ میں ہوں گے، لہم فیہا زفیر و شہیق، اس دن ان کے لیے دوزخ میں آواز ہوگی گدے کی آواز، اللہ اکبر، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان اور زمین ہے، الا ما شاء ربک، مگر وہ جو تیرا رب چاہے، ان ربک فعال لما یرید، بے شک جو آپ کا رب چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور وہ لوگ جو نیک بخت ہوں گے، فبل جنہ، وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان اور زمین رہیں گے، مگر وہ جو آپ کا رب چاہے، عطاء غیر مجذوذ، اور یہ آپ کے رب کا عطیہ ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگا، فلا تکو فی مریا، سو آپ شک میں نہ پڑے، مما یعبد ہؤلاء، اس چیز کے بارے میں جن کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ یہ عبادت نہیں کرتی مگر اس لیے کہ عبادت مگر ایسے ہی جیسے ان کے آباء و اجداد نے عبادت کی، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ، البتہ ہم ان کو پورا پورا دیں گے ان کی اس عبادت کا حصہ، غیر منقوص، اور جو کم نہیں کریں گے، یعنی یہ بھی شرک کرتے ہیں تو شرک کا بدلہ انہیں ملے گا۔ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ کی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، اور اللہ نے فرمایا ہم ایسے نہیں ہم نے اپنی کسی ظلم سے انہیں تباہ نہیں کیا، یہ ایسے تھے کہ انہیں تباہ کیا جائے، اس لیے حضور فرماتے تھے یہ صورت ایسی ہے جس نے مجھے
بوڑھا کر دیا، کیونکہ غم لیا کرتے تھے حضور، اتنا غم لیتے تھے، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا بہت غم لیتے تھے کہ میری امت سے بھی کہیں ایسا عذاب نہ ہے جیسے پہلی قوموں پر آیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کا نہیں بلکہ راحت کا ذریعہ بنائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فاختلف فیہ، پس اختلاف کیا گیا اس کتاب میں، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر نہ ہوتا یہ فیصلہ شدہ آپ کے رب کی طرف سے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان قیامت کے دن، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک وہ لوگ اس قرآن کے بارے میں شک میں ہیں، مریب اور تردد میں ہیں، وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ، اور بے شک سب کے سب البتہ پورا دے گا ان کو آپ کا پروردگار، اعمالهم، ان کے اعمال کا صلہ، انه بما يعملون مقيم، خبیر، بے شک وہ جو عمل کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ فاستقم کما امرتا، سو آپ ڈٹ کے رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، سبحان اللہ، اللہ کے حکم میں کیسے رہنا ہے؟ ڈٹ کے رہنا ہے۔ ومن تاب معک، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کرتے ہیں، فلا تطغوا، سو حد سے نہیں بڑھنا، انہ بما تعملون بصیر، بے شک انسانوں جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور نہ جھکو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، فتمسکم النار، اگر ظالمین کے ساتھ جھکو گے تو آگ پہنچے گی، وما لکم من دون اللہ من اولیاء، نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی کارساز، ثم لا تنصرون، پھر مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ واقیم الصلاۃ، لہذا نماز قائم کرو، طرفی نہار، دن کے دونوں طرفوں میں، وزلفا من اللیل، اور رات کی گھڑیوں میں، کیونکہ جب انسان نیکیاں کرتے ہیں تو ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت کرنے والوں کے لیے۔ واصبر، اور صبر کیجئے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ فلولا کان من القرون، پس کیوں نہیں ہوئے ان جماعتوں میں، من قبلکم، آپ سے پہلے جو گزر گئی، اولو بقیہ، فضیلت والے لوگ، یعنی یہ جو جماعتیں آپ سے پہلے آئی چلی گئی ہیں نا، ان میں کیوں نہیں آئے ایسے لوگ جو فضیلت والے ہوتے؟ فضیلت والے لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ ینہون عن الفساد فی الارض، جو منع کرتے ہیں زمین میں فساد سے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے، یعنی پہلے لوگوں میں بہت تھوڑے تھے جو فساد سے روکنے والے تھے، ممن انجینا منہم، ان میں سے جن کو ہم نے نجات دی، واتبع الذین، اور پیروی کی ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، ما اترفوا فیہم، اس چیز کی جس میں ان کو خوشحالی دی گئی تھی، وما کانوا مجرمین، اور تھے مجرم، وما کان ربک، اور نہیں ہے آپ کا رب، لیہلک القری، ایسے ہی کسی بستی کو ہلاک کرتا ہوئے، ظلم کی وجہ سے، واہلھا مصلحون، اس حال میں کہ وہاں کے رہنے والے اصلاح کرنے والے، یعنی اللہ اصلاح کرنے والے اگر ہوں تو اللہ ہلاک نہیں کرتا، مفسدین کو اللہ ہلاک کرتے ہیں۔ ولا یزالون مختلفین، ہمیشہ رہیں گے یہ مختلف، یعنی اختلاف کرتے رہیں گے، الا من رحم ربک، مگر وہ جن پر آپ کا رب رحم کر دے، ذالک خلقہم، اسی واسطے ان کو اللہ نے پیدا کیا، وتمت، اور مکمل ہو چکی، کلمت ربک، آپ کے رب کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ مکمل ہو گیا، اور اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ لأملأن جہنم، کہ میں جہنم کو بھروں گا، بھر دوں گا، جنات سے اور ناس، لوگوں سے، اجمعین، اکٹھوں سے، یعنی جنات بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے اور انسان بھی ڈالے جائیں گے، وہ کل نقص علیک، اور میں ہر ایک پر قصہ بیان کروں گا، من انباء رسولوں کی خبروں کا، ما نثبت به فؤادک، اور جس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو ثابت کرتے ہیں، یعنی یہ جو قصہ انبیاء کا بیان کیا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ ان کے قصوں کو پڑھیں تو آپ کا دل مضبوط ہو، نہ کہ یہ کہ آپ ہلکان ہو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، میری امت کے ساتھ کیا ہوا، آپ کو ہم مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی کوئی بات نہیں مانتا تو آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ مجھے ہی جھٹلاتے ہیں، آپ کے پہلے نبیوں کو بھی جھٹلایا گیا، اور لہٰذا وجاءک فی ہذہ الحق، آیا آپ کے پاس ان خبروں میں حق و موعظہ اور نصیحت، و ذکر للمؤمنین، یاد دہانی ہے مومنوں کے لیے، وہ کل اے نبی آپ فرما دیجیے، للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، اعملوا علی مکانتکم، عمل کرو تم اپنے طریقے پر، انا عاملون، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، وانتظروا، سو انتظار کرو تم، انا منتظرون، میں بھی انتظار کرنے والا ہوں، وللہ غیب السماوات والارض، اللہ کے لیے غیب آسمانوں کا اور زمین کا، الیہ یرجع الامر کلہ، اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے معاملات، فاعبدوا، سو عبادت کرو اس رب کی، وتوکل علیہ، اس پر بھروسہ کرو، وما ربک بغافل عما تعملون، اور آپ کا رب غافل نہیں ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں کیا سمجھ آتی ہے؟ سورۃ الہود کا آخری سبق کیا ہے؟ اللہ پر کی عبادت کرنی ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، اور اللہ کے لیے ہی انتظار کرنا ہے، اور اللہ ہی کے لیے صبر کرنا ہے۔ تو فرمایا ہے کہ کیا کرنا ہے؟ پہلی اس کی عبادت کرنی ہے، اس پہ توکل کرنا ہے، اللہ کے لیے صبر کرنا ہے، اللہ ہم جو بھی معاملات کر رہے ہیں اللہ پہ اس پر سے غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
آواز نہیں آ رही باجی، آواز نہیں آ رही. جی آگے ہمارے پاس سورۃ یوسف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ یوسف کو کہا جاتا ہے طالبات احسن القصص. احسن القصص اس لیے کہا جاتا ہے کہ ترتیب کے اعتبار سے پہلا واقعہ ہے جو من و عن اب شروع سے لے کر آخر تک ترتیب سے اعتبار سے ترتیباً یعنی حضرت کا بڑا ہونا، حضرت یوسف علیہ السلام کو، پھر کس طرح ان پر آزمائش آئی، کیا کیا ان پر حالات آئی، کیسے ان کے جوانی میں ان پہ عورت کی طرف سے آزمائش آئی، اور پھر کس طرح وہ جیل میں ڈالے گئے، جیل سے وہ واپس کیسے اللہ نے انہیں آزاد کروایا، اور پھر کس طرح جو ہے وہ اس کے بعد آزادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بھی ان پہ مراحل آئے، اللہ تعالیٰ نے اسی مصر کا جہاں وہ بکے تھے اسی مصر کا انہیں جو ہے وہ بادشاہ بنا دیا. یہ سارے واقعات جو ہے نا اس صورت میں ہیں، اس لیے سے احسن الفصل کہا جاتا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک اس کو ترتیب سے ڈیٹیل سے بیان کیا گیا. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. 111 آیات ہے اس میں. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. یہ آیتیں ہیں کتاب کی جو کھول کر بیان کرنے والی ہے. انا انزلناہ قرآن عربی، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا عربی زبان میں، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو. نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر احسن القصص ترتیب کے اعتبار سے اچھا قصہ، بما اوحینا الیک، جیسا کہ ہم نے وحی کیا آپ کی طرف، حاضر القرآن اس قرآن کی، وَإِن تَكُوا، اور بے شک آپ تھے، من قبل اس سے پہلے، لمن الغافلین اس قصے سے باخبر. تو قصہ کیا ہے کہ ایک یوسف تھے، انہوں نے کہا اپنے والد سے، اے میرے والد، انی رأیت احد عشر کوکب، میں نے تو 11 ستاروں کو دیکھا، سورج چاند کو، رأیت ہم ساجدین، میں نے دیکھا مجھے سجدہ کرتے ہیں. فرمایا میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، اپنا یہ خواب کسی کو نہ بتانا، علی اخواتک، خاص کر اپنے بھائیوں کو، کیونکہ وہ تدبیر کریں گے آپ کے خلاف کوئی تدبیر. ان شیطان، بے شک شیطان انسان کا عدو مبین، کھلا دشمن ہے. غداری کا اسی طرح یہ تبی کا چن لیا آپ کو آپ کے رب نے، ویعلمک، اور آپ کا رب آپ کو سکھائے گا، من تعویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر، ویتم نعمتہ، مکمل کر دے گا آپ پر اپنی نعمت، وعلی آل یعقوب، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام کے خاندان پر نعمت مکمل کی، اور علی ابویک، اور جیسے کہ آپ کے ابا و اجداد پر اللہ نے اپنی تمام نعمت کیا، من قبل، آپ سے پہلے، ابراہیم اسحاق پر، بے شک آپ کا رب جاننے والا اور حکمت والا ہے. تو ظالم ان کے جو بھائی تھے یہ 10 تھے، اور 2 سگے تھے، بنیامین، اور بنیامین کے ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام، اور یہ ایک ہی ماں سے تھے، لیکن باقی جو تھے وہ مختلف ماؤں سے تھے، لیکن یہ 2 غالب تھے، کس لیے کہ ان کی محبت کا زیادہ حصے دار رہے. یہ اپنی محبت، ان کی محبت زیادہ ملی، انہیں والد کی زیادہ محبت ملی، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت انہیں زیادہ ملی. اس محبت کی وجہ سے انہیں لگتا تھا کہ یہ جو ہے نا ان کے اندر حسد کب پیدا ہوا. وہ بس اس لیے ماں باپ کو نا تربیت بھی اس انداز سے کرنی چاہیے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو. بہرحال یہ تو نبی تھے، نبی ہم سے بہتر، بہت زیادہ بہتر طبیعت جانتے، لیکن پھر بھی ان میں حسد کا عنصر ہوا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہہ دیا، کہیں نہ کہیں مطلع کر دیا یوسف علیہ السلام کو کہ اپنے بھائیوں سے بچ کے رہنا ہے. لقد کان، البتہ تحقیق، فی یوسف و اخوتہ، یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں آیات، نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے. اس قالو، جب کہا انہوں نے، لیوسف و اخوہ، البتہ یوسف اور اس کا بھائی، احب الی ابینا، زیادہ محبوب ہے ہمارے باپ کو، منا، ہم سے بھی زیادہ، ونحن، اس پر، جب کہ ہم تو جماعت ہیں، یعنی ہم تو 10 ہیں، ان ابانا، بے شک ہمارا باپ، لفی ضلال مبین، اس کی محبت میں بہت زیادہ فریفتہ ہے. یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا راحیل. وفات کے بعد ان کی سالی سے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اپنی بیوی سے کی بہن سے نکاح کر لیا تھا. ان کی بہن کا نام تھا راحیل. یعقوب علیہ السلام نے راحیل کی بہن سے نکاح کر لیا تھا. تو پتہ چلا یوسف علیہ السلام کی صحیح والدہ کا نام راحیل تھا، اور پھر اس کے بعد ان کی ستیلی والدہ ان کی خالہ ہی تھی. تو بھائیوں نے کہا ہم جماعت ہے، لہٰذا آپ کیا کریں، اقتلوا یوسف، یا تو یوسف کو قتل کر دیں، اب اطرحوہ ارضا، یا پھینک دیں اس کو کسی زمین میں، یخل لکم، تاکہ خالی ہو جائے آپ کے والد کا، وجہ ابیکم، آپ کے لیے ہی پیار، وتکونوا من بعدی، اور آپ ہو جائیں اس کے بعد قوم صالحین، نیک قوم. یعنی ایک چھوٹا سا گناہ کرنا ہے تو کر لو، اس کے بعد تم ہمیشہ کے لیے نیک بن جانا. شیطان ایسی دماغ میں باتیں ڈالتے ہیں نا کہ صرف لاسٹ ٹائم. تو قال قائل منہم، لیکن ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، یعنی 10 بھائی تھے، ان میں سے ایک سمجھدار تھا جس کا نام تھا یہودا. اس نے کہا، لا تقتلوا یوسف، قتل مت کرو، والقوا فی غیابت الجبی، بلکہ ایسے کرو اسے کسی کنویں کی گہرائی میں پھینک دو، یلتقطہ بعض السیارہ، اٹھا لے گا اس کو کوئی قافلے میں سے باز، ان کو تم فاعلین، اگر کرنا ہے تو ایسا کرو.
کالو کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، مالک آپ کو کیا ہو گیا، لا تأمنا علی یوسف، یوسف کے معاملے میں ہمارے پر آپ اطمینان نہیں کرتے، وإنا لہ ناصحون، جبکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، ارسلہ معنا غدا، آپ بھیج دیں اس کو ہمارے ساتھ کل، یرتع ویلعب، تاکہ وہ کھلے میوے کھائے اور کھیلے، وإنا لہ لحافظون، اور ہم اس کی نگرانی خود کر لیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھتے تھے کہ یہ معاملہ جو ہے نا خراب کریں گے، قال فرمائے انی لیحزننی، بے شک مجھے پریشانی ہے، ان تذهبوا به، کہ تم جب اسے لے جاؤ گے، وخاف، مجھے خوف ہے، یاکلہ الذئب، کہ میں اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، انتم عنہ غافلون، اور تم لوگ اپنی ہی کھیل تماشوں میں لگے ہوگے۔ بہانہ کیا حضرت یعقوب نے، لیکن انہوں نے کہا لئن اکلہ الذئب، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے، ونحن اس پر، جبکہ ہم 10 لوگ ہیں، ان اذا لخاسرون، تو ہم تو بڑا نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جناب جو ہے نا مطمئن کرنے کے لیے اس طرح کا معاملہ کیا، اور جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے، اور مقصد یہ پوری پلاننگ سے جا رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو ختم کرنے، بھائیوں کی دشمنی تھی، یہ سگے نہیں تھے، سوتیلے بھائی تھے، حضرت یعقوب کو بصیرت سے معلوم ہو گیا تھا کہ یوسف کے بھائی اس کے حق میں اچھے نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے خواب میں ہی کہہ دیا تھا ایسا نہ کرنا، یعنی اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ بعد میں جب پتہ چلا کہ جناب جو ہے وہ یہ اس طرح نقصان کرنا چاہتے ہیں، تو وہ پھر آگے جا کے آئے گا کیسے، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب نے اس بات کی وضاحت بھی کی۔ فلما ذهبوا به، بس جب وہ لے گئے اس کو، واجمعوا، اور انہوں نے اتفاق کر لیے، جعلوه، کہ اسے ڈال دیں گے فی غیابت الجب، گہرے کنویں میں، اوحینا، تو ہم نے وہی بھیجی، لتنبئنهم، البتہ آپ ضرور خبر دیں گے ان کو، بامر رب هذا، ان کے اس معاملے کی، وهم لا يشعرون، اور یہ سمجھیں گے نہیں۔ یعنی اٹھایا حضرت یوسف علیہ السلام کو، پہلے تو سارے راستے مارتے گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو، بڑے ظالم تھے، تکلیف دیتے رہے، مارتے رہے، کبھی کچوکے، کبھی مکے، اور کبھی کیا کبھی کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بعد میں انہوں نے پکڑ کے اس میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام صرف اس وقت 17 سال کی عمر تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑا زور لگایا کہ باز آ جائے، لیکن یہ سرکس سے باز نہیں آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بعد میں آوازیں بھی دی، لیکن انہوں نے صرف اس لیے کہ زندہ یا مر گئے، بار بار حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دے کے دیکھتے تھے کہ یہ زندہ یا نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑی جو ہے وہ بیزاری والی اور ہمدردی اور طلب کرنے والی آواز نکالتے تھے، تو انہیں پتا تھا کہ یہ ابھی اندر زندہ ہی ہے۔ پھر اس کے بعد جناب جو ہے نا انہوں نے ڈال دیا انہیں، اور اللہ نے یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف القاء کیا، ذہن میں بات ڈالی کہ انہوں نے آپ کو ڈال دیا، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اور اللہ آپ انہیں خود ہی یاد دلائیں گے ان کا یہ معاملہ۔ ایک وقت ایسا آئے گا یوسف کہ آپ دربار میں ہوں گے اور یہ آپ کے سامنے گویا کہ محتاج ہوں گے، آپ انہیں یہ یاد دلائیں گے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ وجاءوا، اور وہ آئے، اباہم، اپنے باپ کے پاس، عشاء، شام کے وقت، جب وہ روتے ہوئے، قالو، کہنے لگے یا ابانا، ہمارے ابا جان، انا ذهبنا، بے شک ہم گئے تھے، نستبق، خود دوڑ لگاتے تھے، وترکنا یوسف، اور چھوڑا ہم نے یوسف علیہ السلام کو، عند متاعنا، اپنے سامان کے پاس، فاکلہ الذئب، پس کھا لیا اس کو بھیڑیے نے، وما انت بمؤمن لنا، اور نہیں ہے آپ ہماری تصدیق کرنے والے، ولو كنا صادقین، اگر ہم سچے بھی ہوں۔ وجاءوا، اور لائے وہ، علی قمیصہ، اس کے کرتے پر، بدم کذب، جھوٹا خون ملا کر، قال، فرمایا، بل سولت لکم، نہیں یہ تو تم نے مزین کر دیا تمہارا عمل تمہارے نفسوں نے، ہمارا یہ معاملہ، فصبر جمیل، سو میں صبر کروں گا، واللہ المستعان، اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے، علی ما تصفون، باتوں کے خلاف جو تم کرتے ہو۔ اتنے چلاک تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ہے وہ کرتا اتار لیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، اور بعد میں والد کے پاس آئے یہ کہتے ہوئے کہ والد صاحب جو ہے نا بیڑیا کا آ گیا، یہ دیکھیں اس کی قمیض، اور ادھر انہوں نے بکری کو ذبح کیا، اور بکری کو ذبح کرنے کے بعد اس کا جو خون ہے وہ لگا دیا اس قمیض پر، اور کہا کہ دیکھیں یہ یوسف کا خون ہے، اور یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھدار تھے، انہوں نے کہا بھیڑیے کو یہ پتا تھا کہ میں نے قمیض اتارنی ہے اور اتار کے بعد میں کھانا ہے، کیا اس نے قمیض کو نہیں پھاڑا؟ بھیڑیا ہے وہ تو حملہ کرتا ہے، تو وہ زمین بھی اس میں تو قمیض بھی اس کی زد میں آ جاتی ہے، اور اس کے جو ناخن ہے اس سے زمین کو بھی، اس کے ناخن اور اس کے پنجے سے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک بھی خراش یا ایک بھی پھٹن قمیض میں کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ انہوں نے سازش کی ہے، یا نقصان پہنچا دیے، یا ختم کرائیں، کیا کر رہے ہیں، لیکن بس یہ کہا واللہ المستعان علی ما تصفون فصبر جمیل، کہ میں صبر کروں گا، اللہ ان معاملات کا جو تم کرتے ہو اس کے خلاف میں اللہ سے مدد طلب کروں گا۔ تو وجہ سیارہ سے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، کیونکہ آگے ڈیٹیل ہے، اور اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ہم کل ہی مزید پڑھیں گے۔ سورہ یوسف کو انشاءاللہ سورہ یوسف کو ہم کل مکمل کر کے سورۃ الرعد اور سورۃ ابراہیم پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے ہم سب کو، اور یہ آپ سب کا پڑھنا بھی قبول فرمائے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اور یہ جو احسن القصص صورت ہے، اس کے مفاہیم اور اس کے راز بہت ہیں، اس لیے ہم اسے تھوڑا سا چستی کے ساتھ پڑھیں گے، کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کلاس کو بھی یہیں مکمل کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ هذا هو المرام، والله أعلم بحقيقة الكلام، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔